یم واتن وفا گئی کہین مگر گلے نیشنل کانفرنسن 1987 پہ آز تامت ہمیشہ یت قومس دھوکہ دتمت لکن دھوکہ دتمت اور آز کیا امید تھو تمن نش بہت مبارک کران یم زن اسمبلی مز حالانکہ زیادہ چھن اس کے 3 ممبر وحید الرحمان پرا صاحب فیاض احمد میر صاحب نائک صاحب یمن اس رول ادا کرن اسمبلی مز یمو نبو سہ رول بخوبی مگر چونکہ سرکار نیشنل کانفرنس امیک کتھن سٹھا افسوس گژھان کہ وقف امینڈمنٹ بل یم سات پارلیمنٹن پاس کر سانہ اسمبلی مز یہ بروٹ میجارٹی نیشنل کانفرنسس نیشنل کانفرنسو کور ہنگام 3 دہن لگاتار تمو دیت بازات بل پہ گھن کی اور یم سانو ممبرو ریزولوشن انمت وحید صاحبن ریزولوشن انمت تمن پہ دیت بحث گھن کی تمن پتہ کہ سن پول کھلی اللہ تعالیٰ پوز پزراوان میں ون تہ 87 پہ چاہے سہ 53 چاہے سہ 75 بہ گھن ڈیٹیلس مز کی تھی یور آمت بوزن محبوبہ جی تقریر تم کرن وضاحت سارے کتن تہ برو کن مگر اخ کت یس میں کھٹکے رات پہ اس زن نیشنل کانفرنسک سپوکس پرسن رات ونان وچ میں ٹی وی یس پہ دپن پی آئی جی ڈی ہسا بنو فاروق صاحبن یہ کیازِ بنا ہے اگر یہ 370 خلاف آسہِ مگر بہ چھس ونن یژھان تۄہہِ ییٚمہِ سٹیجہِ پٮ۪ٹھ کہ پی آئی جی ڈی بنو سانہِ پریزیڈنٹ محبوبہ جی کیازِ یہ ٲس یژھان ہر کانٛہہ پارٹی گژھِ مُتحد گژھٕنۍ اور 370 خلاف لڑاو أسۍ اِکوٹہٕ سۄ پی آئی جی ڈی تہِ اگر پھٕٹرٲو سۄ پھٕٹرٲو نیشنل کانفرنسن پننٮ۪و مفادو خٲطرٕ پننٮ۪و اغراضو خٲطرٕ اس لیے آج وقت اس روزے ژھۄپہٕ کٔرِتھ آز تام اس روزے خاموش کیازِ اَسہِ ٲس پتہ لُکو چھُ منڈیٹ دیُتمُت نیشنل کانفرنسس أسۍ دِمو موقعہٕ یِمن کٲم کرنُک چوٗنکہِ آز تامتھ کوٚر نہٕ تِمو سُہ کانٛہہ پہل ییٚمہِ سۭتۍ یہِ قوم ییٚمہِ سۭتۍ جموں کشمیرٕکۍ لُکھ امہِ دلدل منٛز نیرہن اور اَسہِ پیوٚو آز یہ کنونشن جو سینٹرل کشمیرک سانین خاص ورکرن ہند زونل پریزیڈنٹ حلقہ پریزیڈنٹن ہند کنونشن اور آج پیغام یہ سالو اخ کت ون بہ گۄڈنیتھ کہ اخ تنظیم سازی کریں اگر نہ حلقہ کمیٹی کن جائے حلقہ کمیٹی بناونہ ڈہ کمیٹی بناونہ بوتھ لیول کمیٹی بناونہ زون کمیٹی بناونہ اور اس متحد گژھِتھ اتحاد قائم کرت ات ظلمس خلاف لڑن اگر لڑت ہیکہ سہ ہیکہ صرف پی ڈی پی لڑت اگر لڑت ہیکہ سہ ہیکہ صرف محبوبہ مفتی لڑت اور ایسا کوئی نہیں ہے اس لیے اس تہ پہ ذمہ داری کہ لکن ہند مسائل لکن ہند مسئلہ تم مسئلہ ابارن تم مسئلہ حکامن تہ واتناون اور تمن مسئلن ہند حل کرن بہ اخ کت ونو بہ تہ یہ کہ آنے والا جو وقت ہے وہ وقت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا ہے یہ کت تھو تھی یاد انشاءاللہ تعالی اس وقت یہ سو آسہِ پی ڈی پی بہت بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم بہ کر تہ سارنی دوستن گزارش باشعور لوگ تھی عام عوام اونمت کی تیل آسان یہ سچن ترانس جائے یا آپ حلقہ صدور ہو یا بلاک پریزیڈنٹس ہو یا ممبرس ہو زندہ ہوش و حواس سان گھو تھی آسن جو بات کرتا ہے تقریر کرتا ہے کاٹھی بید کی تھی سیاسی لیڈر ساری جہاں تعلیم بجانی ہے وہاں تعلیم بجاؤ جہاں نعرہ دینا وہاں نعرہ دو زندہ ہونے کا اور زندہ دلی کا ثبوت کے پیش کریں میری گزارش ہے آپ سے میں خصوصی طور پہ اس وقت حاضر ہوا میں ریاست جموں کشمیر کی ایک جیالے اور شہر سری نگر کے ایک سپوت ایک ابھرتے ہوئے قائد کو
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جو 8 کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کی طرف سے میں گزارش کروں گا زہیب میر کو وہ آ کر اس پہ بات کرے، اور آپ سارے لوگ پورے جوش پورے جذبے سے ان کی بات کو اور اپنے ہونے کو ثابت کریں، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ جناب زہیب میر صاحب۔ وقف بل کا واپس لو، وقف بل کا واپس لو، وقف بل کا واپس لو، محبوب جی آگے بڑھو، محبوبہ جی آگے بڑھو، وقف بل کا واپس لو، گنڈا گردی نہیں چلے گی۔ ہماری پارٹی پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی صاحبہ، ہمارے جنرل سیکرٹری ڈائس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، سینئر لیڈر سارے، میری طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم، اور کشمیر کی پی ڈی پی کی کریم کو السلام علیکم۔ آج مرکزی حکومت نے ہندوستان کے مسلمان کو ایک ایسے موڑ پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ کیا یہ سچ میں گاندھی کا دیش ہے، کیا یہ وہی ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ عزت کی جاتی ہے گنگا جمنی تہذیب کی، کیا یہ وہی ملک ہے جہاں پہ اسی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ آج ہندوستان کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ 1947 میں ہم نے بالخصوص یہ فیصلہ کیا تھا، کشمیر کے پورے ہندوستان کے مسلمان نے یہ بالخصوص فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس ملک میں رہیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہماری سالمیت پہ، ہندوستان کے 24 کروڑ مسلمانوں کی سالمیت پہ سوال پیدا کیے جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے پچھلے 10-11 سال سے ایک حساب سے ایک گندا ناچ چل رہا ہے، کبھی گائے کے نام پہ، کبھی سی اے اے کے نام پہ، کبھی این آر سی کے نام پہ، لو جہاد کے نام پہ، تو کبھی ہمارے لباس کے نام پہ، یہ ہمارے پہ تانا کستے ہیں اور ہمارے کو کتنی ساری جانیں گئی۔ یہ ہمیں یہ بھی تہمت لگاتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو گھسپیٹیے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو ان کے منگل سوتر چراتے ہیں۔ یہ ساری ان لوگوں نے ہم پہ تہمتیں لگائی، ہماری مٹی میں ملاوٹ، ہماری نیت میں ملاوٹ، ہماری ساری چیزوں میں ملاوٹ۔ لیکن آج میں ان نفرت پھیلانے والے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب زمین میں بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے جاتے ہیں، اپنے وطن کی مٹی پہ ان کو ناک پاک نہیں کرتے۔ اور جیسے یہ سب اب کافی نہیں تھا، یہ سب ننگا ناچ جو ان لوگوں نے پچھلے 10-11 سال سے کیا، یہ سب کافی نہیں تھا کہ اب جو مسلمان اللہ کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وقف، اس پہ بھی حملہ کرنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ بھی اسٹیٹ کا کنٹرول چاہیے۔ یہ کیسے چلے گا؟ آپ خود ہی دیکھ لیجئے کس طریقے سے ان لوگوں نے وقف کا بل جو لے کے آئے اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ مسلمان پیچھے ہے، مسلمان کو آگے آنا پڑے گا، وقف میں کرپشن ہے۔ اگر وقف میں سچ میں کرپشن ہے اور اگر آپ کو مسلمان کی اتنی ہی زیادہ فکر ہے تو آپ کیوں نہیں مشرا کمیشن سچار کمیشن میں سچار کمیٹی رپورٹ جو کہ کہتی ہے کہ 10% مسلمانوں کو جابز میں یونیورسٹی میں ریزرویشن ملنی چاہیے، تو آپ کیوں نہیں لاگو کرتے ہوئے؟ آپ کو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کیسے ہمارے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ آپ کولن کوٹ کا دیکھو، نیشنل کانفرنس 36 نیشنل کانفرنس آپ کن یہاں پہ 1,25,000 لوگوں کو قبرستان نیشنل کانفرنس کا آتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ پچھلی بار منڈیٹ اس لیے ان کو غصہ تھا پی ڈی کے بارے میں، ایک ہمیں پتا تھا کہ لوگ ہمارے خلاف ووٹ ڈالیں گے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ لوگ ایک بار نیشنل کانفرنس ان کو پتا چلے گا ان کی آج تک ان کی دوسری پالیسی نہیں بدلی۔ نیشنل کانفرنس کہہ رہے ہیں، وہی تو لوگ کہہ رہے ہیں، دیکھیے تو 10 کلو چاول ہندو کو بھی برابر ملتا ہے، آپ دو جماعتیں اکٹھے ہوتے ہیں، جب بات آتی تو آپ کرٹیسائز ہماری جو عزت ہے، ہماری جو شناخت ہے، اسلام کی بات آتی ہے، اگر اتحاد پارٹی ہوتی اس میں ہم کسی غیر لیکن میں آج ہم ہر مذہب کی
हम हर उस वक्त भी हम लेकिन मैं इन्हीं से ये पूछता हूं बुलाते इफ्तार पार्टी पे आ जाओ कि रामनवमी का जब जुलूस निकलता है पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में और रास्ते में अगर कोई मस्जिद आती है, अब हमें 200 यूनिट भी भूल मस्जिद गए, के गुंबद पे 12 सिलेंडर भी हम भूल गए, भगवा झंडा फहराते हैं और उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाते हैं। ये हमारे इस्लाम का ये कौन सा विश्वास है? और ये कौन सा, क्या ये नहीं कि आप हमें सेकंड क्लास सिटीजन बना रहे हो और आपके मुंह से एक भी बार, कभी भी आपके मुंह से एक भी बार दैट इज द सेकेंडरी, वो कौन सी हुकूमत करे, वो कश्मीर को बेचे या न बेचे उसके साथ हमें नहीं है, मगर वक्फ बिल हमारा हुकूक है, ये हमारा हुकूक है, ये हमारा हक है। शुक्रिया। इसी चीज को देख के पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान, अब मैं बात करूंगा, हिंदुस्तान का मुसलमान सोचता है कि जम्मू कश्मीर, जिसका एक वाहिद एक स्टेट है जहां जम्मू कश्मीर, जहां पर एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर है, वहां से हमारी इन 24 करोड़ मुसलमानों की अक्कासी वहां से होगी, वहां से लोग बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर जो एक ही मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है इंडिया के, वो बात करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख लीजिए किस तरीके से कंफ्यूजन फैलाया गया जब वक्फ की बिल की बात आई। मैं आपसे अब एक सवाल पूछता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 6 महीने हो गए, आपको बिल्कुल चिलई कलान की सर्दी में आपको दिल में गर्मी महसूस हुई, लेकिन अप्रैल में आपको 24 करोड़ मुसलमानों की गर्मी का कोई एहसास नहीं हुआ आपको। लेकिन चिलई कलान में आपको दिल में बीजेपी के लिए गर्मी महसूस हुई, लेकिन अप्रैल के महीने में 24 करोड़ मुसलमानों के लिए आपके पास कोई गर्मी नहीं। किस तरीके का आपने प्रोटेस्ट किया? 6 महीने हो गए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। 370 के रेजोल्यूशन को तो अब हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन आपने लाया क्या वहां से वापस? आपने गर्मी का एहसास तो दिल में चिलई कलान का कर लिया, इसके बाद आपने अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए शॉल भी सब लोगों को लगवाए, इसके बाद आपने अपनी रीढ़ की जो हड्डी है वो पूरी बेंड कर दी, उसके बाद आपने 6 महीने में हासिल क्या किया मुझे ये बताओ। जिस स्टेटहुड की आप बात करते हो, आज भी आप स्टेटहुड की भीख मांगते हो, और आप कहते थे इलेक्शन से पहले कि वो स्टेटहुड हमारे जेब में है, वो तो हम कल ही लेके आएंगे। आज आपकी लड़ाई, बड़ी शर्म की बात है, आज आपकी लड़ाई क्या बन चुकी है? आज आपकी लड़ाई बन चुकी है पटवारियों को हमको ट्रांसफर करनी है, वो आपकी लड़ाई बन चुकी है। अगर आपको सच में नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को लड़ाई करनी है, मुसलमानों की 24 करोड़ मुसलमानों की अक्कासी करनी है, तो जाइए अपने 60 एमएलए लेके दिल्ली में जाइए, वहां पे प्रोटेस्ट कीजिए 370 का, वक्फ का, सारे लोगों का। लेकिन यहां पे आप कंफ्यूजन फैलाते हैं और हमको बेवकूफ बनाते हैं। आप 12 सिलेंडर तो दूर की बात है, आप जो अभी 50 रुपए सिलेंडर में चढ़ा है वही माफ करके दिखाइए। बिजली बिल की तो दूर की बात है, लेकिन मेरा दुखता है जब मैं ये देखता हूं कि बिजली का बिल अगर एक दिन लेट देना, एक दिन